آج خان صاحب کے نامینیشن فارم سائن کرانے، تو وہ اندر تو چلے گئے لیکن ابھی تک وہ باہر نہیں آئے، اور ابھی تک نامینیشن فارم بھی جب تک ہم پہنچے سائن نہیں ہوئے تھے، اور ابھی ان کے جب پوچھا تو انہوں نے کہا جی چلے گئے ہیں، ویئرز ہمارے جو دوست جیل کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے کہا جی ابھی باہر سے وہ اندر سے باہر نہیں آئے۔ یہ ایک بہت خطرناک ایک گیم ہے، خطرناک قسم کی حرکت ہے، جو ہم جس کی جتنی مذمت کریں وہ کم ہے۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ یہ الیکشن کمیشن کے سامنے آج کھڑے ہیں، میں سوال کرتا ہوں کہ الیکشن کمیشن نے سمڑیال میں یا سیالکوٹ میں بہت سارے لوگوں کے خلاف سسپینشن آرڈر جاری کر دیے تھے، تو کیا ایسے آر او، ایسے پولیس آفیسرز، ایسے جیل سپرنٹینڈنٹ کیا ان کے خلاف بھی کوئی ایکشن لیں گے؟ بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ الیکشن کمیشن اپنی آنکھیں اور کان بند کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ ہم نے پرسوں ایک اپلیکیشن دی، آج تک ہمیں اس کا فیصلہ نہیں ملا، آج بھی ہم انتظار کرتے رہے، کل بھی انتظار کرتے رہے، ہمیں کوئی آرڈر نہیں ملا۔ آج ہم نے صبح 3 اپلیکیشنیں فائل کی ہیں، لیکن ابھی شام کو بھی ایک اپلیکیشن فائل کی ہے، کمپریہنسو ان ساری چیزوں کو ہائی لائٹ کیا ہے، وہ ان تک پہنچ چکی ہے، لیکن اس کے اوپر بھی کوئی پتہ نہیں ہے۔ ہم نے ان کو کہا تھا، وہاں سے میسج بھی بھجوایا کہ ہم جیل میں لیٹ ہو گئے ہیں، 4 بجے کے بعد ہم 5 ساڑھے 5 کے درمیان آپ کے پاس آئیں گے، لیکن وہ چلے گئے ہیں۔ ابھی ہم کوشش کریں گے کہ جو سینئر ممبر یا جو بھی کوئی بیٹھے ہوئے ہیں ان سے ملاقات کریں، ان کو بتائیں کہ آپ کی یہ ذمہ داری ہے آرٹیکل 218 سب آرٹیکل 3 کے تحت کہ آپ فری اینڈ فیئر الیکشن کرائیں، اور آرٹیکل 220 کے تحت تمام ادارے پابند ہیں آپ کا کہ وہ فیسیلیٹیٹ کریں فار دی پرپز آف فری اینڈ فیئر الیکشن۔ تمام حکومتیں بھی آپ کی پابند ہو چکی ہیں، تو آپ کو توہین الیکشن کمیشن عمران خان کے خلاف تو نظر آ جاتا ہے، تو کیا ان کے خلاف بھی توہین الیکشن کمیشن کا کوئی نوٹس جاری کریں گے؟ اور اگر نہیں کریں گے تو آپ ہمیں کھل کے کہہ دیں کہ آپ ان کے سہولت کار ہیں۔ اگر آپ نے ان غیر آئینی غیر قانونی اقدامات کی سہولت کاری کرنی ہے تو بڑے افسوس کی بات ہے، پھر اس ملک کے بنیادی حقوق کا محافظ کون ہوگا؟ اس کی خاطر ہم نے ایک پٹیشن لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ میں کر دی ہے، وہ کل صبح لگی ہوئی ہے جسٹس چودھری عبدالعزیز صاحب کے پاس۔ دوسری ہم نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی پٹیشن فائل کر دی ہے، جس کا ہم کوشش کریں گے جلدی سے جلدی وہاں لگ جائے تاکہ ہمیں انصاف ملے، عوام کو ان کا حق ملے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سر آج فیصلہ دیا ہے کہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ تھا پرسا خانہ کے حوالے سے، اس کا فیصلہ برقرار رکھا ہے کہ عمران خان صاحب کی نیالی جو ہے 5 سال برقرار رہی ہے، اس والے سے آپ کیا رد عمل دیں گے؟ دیکھیں، بدقسمتی ہے، جسٹس عامر فاروق صاحب پہلے دن سے ہمارے ساتھ تعصبانہ رویہ رکھتے ہیں، ہم نے 1 سے زائد مرتبہ ان کے خلاف لکھ کے دیا ہے، لیکن مجھے بتائیں پچھلے 5 مہینے سے عمران خان صاحب جیل میں ہیں، آرڈر انہیں سسپینڈ کر دی، اور اس اپلیکیشن کو کئی مہینوں سے ہم نے دے رکھی تھی، اور انہوں نے آج کے دن اس لیے آرڈر پاس کیا تاکہ ہمارے پاس اپیل کا ٹائم نہ رہے، تاکہ 1 دن رہ گیا ہے نا، ہم اپیل میں اگر جائیں گے، ابھی آرڈر کی سرٹیفائڈ کاپی نہیں ملی، جب ہم اپیل میں جائیں گے ٹائم گزر جائے گا، لیکن ہم اپنے کاغذات جمع کرائیں گے، ہم اپیل میں بھی جائیں گے، ہم قانونی تمام راستے اختیار کریں گے، انشاءاللہ عمران خان صاحب الیکشن لڑیں گے، انشاءاللہ تعالی ہمارا راستہ کوئی نہیں روک سکے گا۔ آج کا آرڈر کے خلاف بالخصوص ہم کل ہی سپریم کورٹ میں جا رہے ہیں اور اس کو چیلنج کر رہے ہیں۔ شاہین صاحب یہ بتائیے کہ پاکستان کی جو وکلا تنظیمیں ہیں، سپریم کورٹ بار ایسوسیشن، اس کے علاوہ دوسری تنظیمیں، انہوں نے الیکشن کمیشن کے اوپر اپنے اعتماد کا اظہار کیا اور کہا ہے کہ چیف الیکشن کمیشنر کی زیر نگرانی انتخابات جو ہیں وہ صاف اور شفاف نہیں ہو سکتے، آپ کی کیا ٹیک ہے؟ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ الیکشن کمیشن جانبدار ہے، لیکن جو بنیاد انہوں نے بنائی ہے وہ صرف حافظ آباد کے ایک حلقے کی بنائی ہے۔ یہ قابل افسوس بات ہے کہ سپریم کورٹ بار ایسوسیشن، پاکستان بار کونسل، اتنے بڑے ادارے کہ ایک حلقے کی تو ان کو نظر آ گئی کہ جی ان کے ساتھ جاتی ہوئی ہے، ان کو یہ نظر نہیں آ رہا چار دیواری کی پامالی ہو رہی ہے، ان کو نظر نہیں آ رہا ریٹرننگ افسر اپنے دفتروں میں بلا کر کے لوگوں کو گرفتار کرا رہے ہیں، ان کو نظر نہیں آ رہا کہ پولیس ہمارے ساتھ کیا رویہ اختیار کیا ہوا ہے، ان کو نظر نہیں آ رہا کہ کتنے سینکڑوں کی تعداد میں ہمارے لوگوں کو اٹھا لیا گیا ہے، اور ان کو نظر نہیں آ رہا کہ عثمان ڈار کی والدہ ان کے بچے کے ساتھ کیا ظلم ستم ہوا ہے۔ یہ ساری چیزیں سب کو نظر آ رہی ہیں، لیکن وہ ادارے اپنی صرف ایک مخصوص اپنے مفاد کی خاطر انہیں یہ دیا ہے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں جو کنٹینٹ ہے وہ درست ہے اس حد تک کہ ان سے انصاف کی اور فری اینڈ فیئر الیکشن کی توقع ہمیں بھی نہیں ہے۔ شاہین صاحب، آپ کے جو امیدوار
امیدواران کاغذات نامزدگی جمع کروانے جاتے ہیں، اٹھا لیے جاتے ہیں یا ان سے پوچھتاچھ ہوتی ہے، تو اس سلسلے میں کوئی لائے عمل بنا رہے ہیں یا کوئی منصوبہ بندی ہے آپ کے پاس؟ دیکھیں، لائے عمل ہمارے پاس یہی ہے کہ ہم عدالتوں کے پاس جائیں. ہم الیکشن کمیشن کے پاس آ چکے ہیں کئی درخواستیں لے کے، ہم ہائی کورٹوں میں بھی جا چکے ہیں، ہم سپریم کورٹ میں بھی جا چکے ہیں. آج عدلیہ کی ذمہ داری ہے، آج عدلیہ کی طرف لوگ دیکھ رہے ہیں. آج سے ایک ہفتہ پہلے عدلیہ نے کہا تھا کہ یہ ریٹرننگ افسر تو بہت اچھے ہیں اور ان کے ذریعے آپ الیکشن کیوں نہیں کروا رہے. آج یہ عمیر نیازی کھڑا ہے جس کے والد صاحب جب ریٹرننگ افسر سے وہ لے کے نکلتے ہیں تو ڈی ایس پی ان کے ہاتھوں سے چھین لیتا ہے اور ریٹرننگ افسر بے بس کہتا ہے جی ہمارا کوئی کام نہیں ہے. تو یہ ملی بھگت ہے ان سب لوگوں کی. ہم عدالتوں سے آج بھی امید رکھتے ہیں. اگر عدالتوں نے بھی اپنے دروازے بند کر دیے تو اس ملک کی تباہی، عوام اور قوم کے حقوق کا محافظ پھر کون ہوگا؟ یہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں اور عوام پہ چھوڑتا ہوں. جانبدار ہو چکا ہے تو ایک الیکشن کمیشن سے کروائیں، کروانے ہیں. اگر یہ جانبدار ہے تو پھر آپ کس سے انصاف چاہیں گے؟ آپ کس کے پاس جائیں گے؟ ہم عدالتوں کے پاس گئے ہوئے ہیں، ہم عدالتوں سے انصاف چاہتے ہیں، عدالتوں سے انصاف لینا چاہتے ہیں. ہم ان سے بھی ریکویسٹ کر رہے ہیں. یہ ایک سب سے بڑا آئینی ادارہ ہے جن کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ فری اینڈ فیئر الیکشن کرائیں گے، اور اگر یہ نہیں کراتے ہیں، جو ان کا کنڈکٹ آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے. مجھے بتائیں، پاکستان تحریک اصلاحات کی پارٹی اٹھا کر کے پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز کو، پرویز خٹک کو اور کنگز پارٹی کو دے دی. یہ تو ان کا کنڈکٹ ہے. جبکہ ہم نے فری اینڈ فیئر الیکشن پہلے بھی کرائے انٹرا پارٹی، اس کے اوپر اعتراض کر دیا، دوبارہ کرائے، ابھی تک ہمارے کوئی ہمیں آرڈر نہیں ملا. اب ہائی کورٹ نے آج کہہ دیا ہے کہ 22 تاریخ تک آرڈر کریں. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کے دلوں میں رحم ڈالے اور اللہ ان کو سکھائے اور بتائے کہ یہ کرسیاں عارضی ہیں. آپ نے یہ آج نہیں تو کل یہاں نظر بھی نہیں آنا، لیکن آپ کا کردار جسٹس منیر کی طرح نظر آئے گا. آپ کا کردار تاریخ میں لکھا جائے گا کہ آپ نے اچھا کردار ادا کیا تو بھی آپ کو اپریسیشن ملے گی، برا کردار ادا کریں گے تو ساری زندگی آپ کا یہ ساتھ دے گا. یہ برا کردار وہ تاریخ کا حصہ ہے. آج ڈیفائننگ مومنٹ ہے. آج پبلک ایک طرف کھڑی ہے، وہ اپنا حق مانگ رہی ہے، اور مقتدر لوگ، مقتدر طبقے، آج اسٹیبلشمنٹ، آج الیکشن کمیشن، آج یہ ادارے سارے باندی بن کے ایک سپر لاٹلا، ایک شہنشاہ کرپشن کے سامنے وہ کھڑے ہوئے ہیں، اور اس کو لانے کے لیے تمام قسم کے آئین، قانون اور الیکشن ایکٹ، رولز، نارمز، وہ سارے کے سارے ملیا میٹ کر رہے ہیں. سر، 3 جماعتوں نے اپلیکیشن دی ہے کہ کاغذات نامزدگی کا وقت بڑھایا جائے. پی ٹی آئی اس حوالے سے کوئی درخواست دے گی کہ کاغذات نامزدگی کا وقت بڑھایا جائے؟ دیکھیں، ہم نے ابھی تک کوئی آفیشیل درخواست نہیں دی، لیکن بڑھا دیں اچھی بات ہے، لیکن ہمیں بھائی کاغذ تو لینے دیں. ہمیں تو کاغذ نہیں لینے دے رہے. اگر 3 دن بڑھا دیں، مجھے بتائیں، اگر ہمیں نامینیشن فارم ہی نہیں لینے دیتے، ہمارے لوگوں کو اٹھا لیتے ہیں، اغوا کر لیتے ہیں، تشدد کرتے ہیں، اور ہمارے نامینیشن فارمز اٹھا کر کے بندوں سمیت اغوا کر لیتے ہیں، تو اس کا کیا علاج ہو؟ پھر تو آپ 3 مہینے بھی دے دو، کم ہے. لیکن بات یہ ہے کہ آپ ماحول ٹھیک کریں، آپ فری اینڈ فیئر الیکشن کا ماحول دیں. آپ یہاں سے ہمیں نامینیشن فارم جمع کرانے کی اجازت دے دیں، ہمارے سارے پاکستانی یہاں آ جائیں گے. ایک دن دے دیں کل کا. ہائی کورٹ کے آنے والے فیصلے کے بعد کیا عمران خان اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروا سکتے ہیں؟ جی بالکل، ہم سپریم کورٹ میں بھی جا رہے ہیں، وہ بالکل جمع کرا سکتے ہیں. اس میں کوئی کسی قسم کی قدغن نہیں ہے. وہ سینٹینس سسپینڈ ہو چکی ہے اور 3 سال کی سزا ہے. اس میں وہ کیس بھی مینٹینیبل نہیں ہے. شیخ شاہین صاحب، آپ کی عمران خان صاحب سے ملاقاتیں ہوئی ہیں، کس حد تک وہ اپنے موقف کے اوپر ڈٹے ہوئے؟ ریٹن فارم میں تو دے دیا، ان کی فزیکل کنڈیشن کیسی ہے اور کس طرح وہ انٹریکٹ کرتے ہیں؟ دیکھیں، ماشاءاللہ وہ بالکل ٹھیک ہے، ان کا مورال بہترین ہے. وہ اس ملک کی خاطر، حقیقی آزادی کی خاطر وہ قربانی دے رہے ہیں، وہ عوام کی خاطر سیکریفائس کر رہے ہیں. انہوں نے اپنا فرض ادا کر دیا ہے. اب ہمارا کام ہے کہ ہم اس حقیقی آزادی کی شمع کو لے کے ہم حقیقی معنوں میں آزادی حاصل کریں اس مافیا سے جنہوں نے ایلیٹ کیپچر کر رکھا ہے اس ملک کو اور لوگوں کو ان کے حقوق نہیں دے رہے. تھینک یو. سوال یہ لے لیں کہ رات کو جب 2 جو واقعہ پیش آیا ہے بلوچستان کی ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں آئی تھیں، آپ انسانی حقوق کا دعویٰ بھی کل کا میں نے کل ٹویٹ بھی کر دیا تھا. ہم شدید مذمت کرتے ہیں کہ نہ صرف یہ کہ بلوچ کے بھائیوں کو اور بلوچستان کے ہمارے بچوں کو اور ان لوگوں کے خلاف جو کچھ کل یہاں ہوا، بچیوں کے خلاف جس طرح اٹھایا گیا، جس طرح ان کے اوپر پانی پھینکا گیا، جس انداز سے ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، ہم ان کی شدید مذمت کرتے ہیں. کل ہمارے پی ٹی آئی آفیشل کی طرف سے بھی ہم نے مذمت کی تھی. میں نے اپنے ٹویٹ کے ذریعے بھی ان کی مذمت کی تھی. ہم کہتے ہیں کہ دیکھیں،
وہ ایک پرامن شہری اپنے احتجاج کرنا ان کا حق ہے. آپ ان کو اس آئینی حق سے محروم کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ غیر آئینی اقدام ہوگا, یہ فاشزم ہوگی. اور دیکھیں بدقسمتی کتنی ہے, آج بلوچستان سے چیف جسٹس آف پاکستان ہے, آج بلوچستان کے پرائم منسٹر ہیں ایکٹنگ کیئر ٹیکر, آج بلوچستان کے چیئرمین سینٹ ہیں, لیکن بلوچوں کے ساتھ یا بلوچستان کے لوگوں کے ساتھ جو ظلم روا رکھا جا رہا ہے وہ سب آپ کے سامنے ہے. اور شہر اقتدار میں اس طرح کی حرکت کرنا, جہاں انٹرنیشنل میڈیا بھی ہے, نیشنل میڈیا بھی ہے, آپ کا ڈیجیٹل میڈیا بھی ہے, ان کے سامنے اس طرح کے نہتے لوگوں کے اوپر ظلم کرنا یہ شدید ترین قسم کی فاشزم ہے. ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. دیکھیں میری بات سنیں, کوئی بھی ایک سنیں, کوئی بھی شخص اپنی بات کرنے آتا ہے, آئینی حق رکھتا ہے کہ وہ اپنی گفتگو کرے. اگر کوئی غلط بات کرے گا آپ اس کی نہ مانیں. اگر کوئی حق سچ کی بات کرنے آیا ہے اس کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی گفتگو کرے, اس لیے کہ فریڈم آف سپیچ ہے, فریڈم آف ایکسپریشن ہے, فریڈم آف انفارمیشن ہے. آپ کا آرٹیکل 19 ہے, آپ کا فریڈم آف اسمبلی ہے, فریڈم آف ایسوسیشن ہے. وہ آ کے بات کرے, آپ اختلاف کریں ہزار, میں غلط بات کر رہا ہوں آپ اختلاف کریں, لیکن وہ بھی کوئی غلط بات کر رہے ہیں آپ اختلاف کریں. اس میں کوئی 4 بندے غلط بھی ہو سکتے ہیں, 1000 بندہ درست بھی ہو سکتا ہے, لیکن جو انداز اور طریقہ واردات آپ پی ٹی آئی کے ساتھ روا رکھیں, اس طرح کا رویہ بلوچستان کے لوگوں کے ساتھ رکھنا یہ ظلم ہے. ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. عمران خان نے وزیر اعظم ہوتے ہوئے کہا تھا کہ مجھے یہ بلیک میل نہیں کر سکتے, تو اب لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کا وہ جو سٹانس تھا ہزارہ برادری کے خلاف جو بات کی تھی عمران, دیکھیں بلیک میل عمران خان نہ کبھی ہوا ہے نہ کبھی ہوگا. وہ ویژنری لیڈر ہے. بلیک میل ہوتے ہیں وہ لیڈر جن کی کمزوریاں ہوتی ہیں. آپ نے 4 دن پہلے دیکھا کیا ہوا, آصف علی زرداری صاحب کے بیٹے بلاول بھٹو صاحب نے بڑی گڈ ول بنا لی, 3 مہینے بڑا اصولی موقف رکھا, لیکن ایک راو انوار کی سٹیٹمنٹ اور ایک حافظ نعیم الرحمان کی سٹیٹمنٹ نے ان کو جھاگ کی طرح بٹھا دیا اور آ کر کہا کہ نہیں الیکشن بھی ملتوی ہو جائیں کوئی اعتراض نہیں, لیول پلینگ فیلڈ کی بھی کوئی ضرورت نہیں, لاڈلے کے نام بھی بدل گئے. یہ ساری چیزیں وہ کرتے ہیں جو ڈیلر ہوتے ہیں, یا وہ نواز شریف ہے, شہباز شریف ہے, یا آصف علی زرداری ہے.